چھوڑ کر جانے والا انسان تڑپ تڑپ کر خود ہی واپس آئے گا۔ بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ سر جب سے وہ انسان ہماری زندگی سے گیا ہے ہمیں پینک اٹیک اور ہم ڈپریشن میں ہیں، اس کے بعد تو جیسے ہی ہماری زندگی ہی ختم ہو گئی، ہماری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا، ہماری زندگی سے خوشیاں ہی چلی گئی ہیں، ہمارا کسی کام میں دل نہیں لگتا، کسی سے بات چیت کرنے کا دل نہیں کرتا، کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنے کا دل نہیں کرتا، تو ہم کیسے زندگی میں آگے موو آن کریں اور کیسے وہ انسان ہمیں جو ہے وہ دوبارہ زندگی میں واپس ملے گا؟ یہاں پر سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے گا کہ جو انسان آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے تو وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جو انسان محبت کرتا ہے نا، جو انسان واقعی آپ کو دل سے چاہتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو بیچ راستے میں نہیں چھوڑے گا۔ وہ کبھی بھی آپ کو کسی چھوٹی سی غلطی اس کو پکڑ کر وہ آپ کے اوپر طنز نہیں کرے گا، اور وہ غلطی کا سارا جو ہے وہ بلیم آپ کے اوپر ڈال کر چھوڑ کر نہیں چلا جائے گا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے تو لہٰذا اس وجہ سے میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جس بندے نے ساتھ نبھانا ہوتا ہے نا، ساتھ چلنا ہوتا ہے، پھر وہ آخری سانس تک آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ جتنی مرضی غلطیاں کریں، جتنی مرضی آپ سے کوتاہیاں ہو جائیں، وہ بندہ معاف کر دیتا ہے، وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن جس انسان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے وہ آپ کے ساتھ سچا نہیں تھا، اور جو انسان آپ کے لیے سچا نہیں ہے اس انسان کے لیے آپ اپنے اوپر کٹ لگائیں، آپ سیڈ ڈی پی لگائیں، سیڈ سٹیٹس لگائیں، اس کے لیے کٹ جائیں، مر جائیں، اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے۔ اب میں آپ کو نا چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، جس طرح تسبیح ہوتی ہے نا، تسبیح کبھی ٹوٹ جائے تو تسبیح کے جو دانے ہوتے ہیں نا وہ بکھر جاتے ہیں، کوئی کسی کے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے، کوئی کدھر کوئی کدھر۔ لیکن جیسے ہی وہ تسبیح مضبوط ہوتی ہے، اس کا دھاگا مضبوط ہوتا ہے اور وہ دھاگے کے اندر وہ دانے ہوتے ہیں، تو وہ کہیں پر گر جائے نا تو لوگ اس کو چومتے ہیں، پھر جیب میں ڈال دیتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں۔ اب اس فیز میں آپ اندر سے مکمل ٹوٹ چکے ہیں۔ آپ کے ایموشن کدھر، آپ کے دوست، آپ کی فیملی، آپ کی زندگی کا مقصد، آپ کا اپنا آپ، ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں، اور ابھی آپ کی زندگی کا پرپس صرف وہ انسان بنا ہوا ہے کہ بس وہ آ جائے تو ساری چیزیں باقی ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن وہ نہیں آتا، اور جب تک وہ نہیں آتا تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو آج سے سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس انسان کے آنے سے پہلے جس طرح کی آپ کی زندگی تھی، جتنے آپ کے دوست تھے، جتنا آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ تھا، اس کے آنے سے پہلے جو آپ کی ایکٹیویٹیز تھیں، جو آپ کر رہے تھے، جو آپ کی زندگی کا مقصد تھا، ساری چیزوں کو نا آہستہ آہستہ واپس لے کر آئیں۔ اپنے آپ کو مکمل کریں، اپنے آپ کو جوڑیں، خود ایک دفعہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اور جب آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اس کے بعد زندگی میں آگے بڑھیں، زندگی میں آگے گرو کریں، کیونکہ یہ دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ہارش ریئلٹی ہے کہ لوگ صرف دو ہی لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ایک خوبصورت یا دوسرا کامیاب۔ اگر آپ خوبصورت ہیں تو لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ سے تعلق بنانے کی کوشش کریں گے، یا دوسرا اگر آپ زندگی میں کامیاب ہیں، آپ کی شکل و صورت بے شک اچھی نہیں ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساری تخلیق، سارے انسان بڑے خوبصورت ہیں، لیکن دنیاوی سٹیٹس کے حساب سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، کسی فیلڈ میں اپنا نام بناتے ہیں، اپنی شناخت بناتے ہیں، تو لوگ آپ سے محبت کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے۔ اور یار اپنے آپ کو زندگی میں مضبوط بنائیں تاکہ کوئی بھی انسان آپ کی زندگی سے چلا جائے نا تو آپ کو تکلیف نہ ہو، اور یہ تکلیف آپ کو کب نہیں ہوگی؟ جب آپ کے پاس ایک ویژن ہوگا، ایک مقصد ہوگا کہ آج میں یہاں پر کھڑا ہوں اور میں نے وہاں پر پہنچنا ہے اور یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ آپ اپنی زندگی میں بڑے اسٹیٹ فارورڈ جب چل رہے ہوتے ہیں نا، آپ کے سامنے آپ کی منزل ہوتی ہے، تو پھر ڈی ٹریک کبھی ہو بھی جائے نا، پٹڑی سے نیچے اگر اتر بھی جائیں تو آپ واپس پٹڑی کی طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے پاس زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی ویژن نہیں ہوتا، تو پھر تو جدھر کی آندھی، جدھر کی آواز چلتی ہے تو آپ وہ لفافے کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کی زندگی پھر ایسی ہی چلی جاتی ہے۔ تو آج سے اپنی زندگی کا مقصد ڈیفائن کریں کہ یار میں نے قابل انسان بننا ہے، میں نے زندگی میں کچھ کر کے جانا ہے، میں نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، میں نے کسی کا بھلا کرنا ہے،
میں نے کسی کا کندھا بننا ہے، میں نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے، کوئی مقصد، کوئی پرپز آپ کی زندگی میں لازماً ہونا چاہیے۔ اور جب آپ کے پاس اپنی زندگی کا مقصد، اپنا پرپز ہوگا تو آپ کبھی ڈی ٹریک نہیں ہوں گے، آپ کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہوں گے۔ اور جس دن آپ بالکل ایک اپنی لائف میں نارمل سٹیٹ پر آ گئے، مطلب آپ نے اپنے سارے ریلیشن شپ کو ساتھ جوڑ لیا، سارے اپنے دوستوں کو ساتھ جوڑ لیا، اپنی فیملی کو ساتھ جوڑ لیا اور آپ زندگی میں خوش ہو گئے، تو آپ کی خوشی کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ وہ انسان واپس آ جائے۔ لیکن جب تک آپ زندگی میں روتے رہیں گے، گلے شکوے کرتے رہیں گے، کبھی اپنا دکھڑا اس کو سنایا، کبھی اس کو سنایا، کبھی تیسرے کو سنایا، اپنی پریشانیوں کے اشتہار لگاتے رہے، تو کبھی وہ انسان واپس نہیں آنا، وہ گیا۔ اب آپ نے مضبوط بنانا ہے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے۔ اور میں یہ بات آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جس دن آپ نے اپنے آپ کو زندگی میں قابل انسان بنا لیا، آپ سٹرونگ ہو گئے، تو وہ انسان آپ کی زندگی میں دوبارہ واپس آئے گا، لیکن اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، آپ شاید اس کو دیکھنا بھی گوارا نہ کریں، کیونکہ وہ پھر آپ کی نظروں سے تو آلریڈی اتر چکا ہے، پھر آپ کے دل سے بھی اتر جائے گا، پھر وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ ابھی جتنا آپ ہرٹ ہو رہے ہیں، جتنی آپ تکلیف آپ کو ہو رہی ہے کہ وہ بات چیت کرے یا وہ واپس آئے، پہلے جیسے آپ کی ایموشن ہی نہیں رہنے۔ بائی نیچر انسان زندگی میں آگے موو آن کر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنی غلطیوں سے آپ نے سیکھنا ہے۔ جو اس بندے کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں آپ نے مسٹیک کی ہیں نا، جو غلطیاں آپ نے کی ہیں، یہ پھر دوبارہ آپ نے زندگی میں ان غلطیوں کو نہیں دہرانا، کیونکہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اور یہ بات ہمیشہ لاسٹ پر یاد رکھیے گا، زندگی میں موقع دینے والے انسان کو دھوکا، اور دھوکا دینے والے انسان کو کبھی دوبارہ آپ نے موقع نہیں دینا۔ دوبارہ اگر وہ دودھ کا دھلا وہ بھی آ جائے نا آپ کے سامنے کہ میں نے تو اپنی ساری زندگی پہلے والی چھوڑ دی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، ہم دوبارہ ریلیشن شپ کنٹینیو کرتے ہیں، نہ ہو۔ جس نے ایک بار دھوکا دیا ہے وہ دوبارہ بھی دھوکا دے گا، تو کبھی ایسے انسان کے اوپر دوبارہ ٹرسٹ کر کے اپنے آپ کو ہرٹ مت کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔